کتنا وہ نیتن یاہو پش کرتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، اور ہمیں وہاں سے وہ یورینیم نکالنا پڑے گا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکن کیمپس ڈیمیج ہوں اور وہ یہاں سے ریموو ہوں اور امریکن ہیج منی کی جگہ اسرائیلی ہیج منی آئے۔ تو اسرائیل نے اپنی جنگ منتقل کی ہے یو اے ای میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ سے لڑائی ہو اور یہ لڑتے رہیں گے، اور دبئی آنے والے دنوں میں مستقبل کا ہو سکتا ہے بیروت۔ یہ جو گیس کے ویل اور یہ جو آئل ریفائنریز بند ہوئی ہیں، یہ واپس اپنی 100% کیپیسٹی میں کبھی بھی نہیں آ پائی۔ واویلا کر رہی ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ آپ اس چیز سے ڈریں جس دن ہو سکتا ہے فیول ملنا ایک راشننگ ہو جائے، تو دنیا سے آئل بہت کم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہونے لگی ہے۔ کیا اٹ از پاسبل کہ ایران کو پیچھے کوئی فتح نہیں کر سکا؟ کیا یہ کر سکیں گے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر نہ، اور میرا نام ہے حسن بشارت۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا یہ براڈ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہم نے بہت سارے ایسے پوڈ کاسٹ بھی دیکھے اور نیوزز دیکھیں گے جس میں یو ایس اے کی اور یہ ایران کی جنگ، اس کے علاوہ بریکنگ نیوز سنڈرم کا جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک امپیکٹ بہت زیادہ معاشرے پہ آ رہا ہے، اور دوسری بہت ساری اہم باتیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے یوز کو نیگیٹو اور پازیٹیو استعمال کرنے کی بجائے ویورشپ کی خاطر بہت سارے ایسے باتیں کی جاتی ہیں کہ جو سینسیشنزم کریٹ کرتے ہیں۔ ایران اور یو ایس اے کی جنگ، اسرائیل کی جنگ، مارکہ حق، یہ تمام ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ بڑے انٹر لنکڈ ہیں، اور اس میں ہمارے سوشل میڈیا کا بھی کردار بڑا اہم ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں علی قادر گیلانی جو آج میرے گیسٹ ہیں۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں سر کہ آپ کی ایک بہت وسیع و عریض تجربہ ہے آپ کا اس پورے میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی، اور آپ نے بہت سارے، ہم نے آپ کے شوز بھی دیکھے، آپ نے بدلتا ہوا میڈیا بھی دیکھا ہے، آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ جس وقت نیوز جو تھی وہ بڑے سوچ سمجھ کے لکھی جاتی تھی، آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب کنٹینٹ کریشن جو تھی وہ بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی تھی، آپ نے جنگ بھی دیکھی، آپ نے ہم سے زیادہ جو ہے وہ انالیسس بھی کیے ان چیزوں کے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولرلی ہم سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں جو آتا ہے پہلے، کہ جیو پولیٹیکل جو سچویشن ایران یو ایس اے کی وار کے بعد چینج ہوئی، کنٹینٹ چینج ہوا، بریکنگ نیوز سنڈرم اس میں بہت زیادہ آ گیا، اے آئی کا ہم نے استعمال بہت دیکھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ یہ آگے آنے والے دنوں میں کہاں جائے گی؟ حسن، میں اس سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ پہلے ایجادات میں 100 سال کا، ایک صدی کا فرق ہوتا تھا، پھر ڈیولپمنٹ اور ایک ایوولوشنری پروسیس آف ٹیکنالوجی شارٹن ہوتا ہوتا 50 سال پہ چلا گیا، پھر 25 سال پر، اور اب ایک ڈیکیڈ کے اندر ایک ٹوٹل ڈفرینٹ سیناریو کریٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج سے آپ 10 سے 15 سال پہلے دیکھیں تو وہ جو ہیلی کاپٹر سے فلمی گانے شوٹ ہوتے تھے وہ اب ڈرون کرتا ہے۔ سو آپ سوچیں کہ ایک 10 سال میں کس قسم کی ایوولوشن آئی۔ 18ویں صدی کے اندر جب پہلا نئے سال کا پیغام گیا تو اس کو 3 روز لگے تھے پہنچنے میں۔ 1900 میں وہ ٹیلی گرام کے تھرو آ گیا، اور 2000 پہ پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی، اور 5 بلین لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اپنے ٹائم زون کے مطابق۔ اس کے پلس اور مائنس بہت ہیں۔ جو سب سے اس میں اہم بات ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ اور لائیو ریکارڈنگ کیمرہ ہے، یہ اس دہائی کی سب سے بہترین ایجاد بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم الارمنگ اس لیے کہ اگر آپ نے اس پہ ریگولیشن نہ لے کر آئے اور اس کو کسی فریم ورک کے تحت نہ ٹریٹ کیا گیا، تو اس کا امپیکٹ اس لیے آئے گا کہ اس کی کوئی آفیشیل سٹیٹس آف جرنلزم نہیں ہے۔ جس کے پاس مائک ہے، جس کے پاس لائٹ ہے، جس کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ کیمرہ ہے، وہ کسی بھی قسم کا کانٹینٹ کریٹ کر کے اپلوڈ کر سکتا ہے، اور پوری دنیا اس سے دیکھ کر انفلوئنس بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ خبر صحیح ہو، درست ہو یا غلط ہو، وہ اس کی ثواب دید پر ہے کہ اس کے کتنے مورلز اور ایتھکس ہیں کہ جن کو وہ فالو کرے گا۔ پرابلم وہاں پر آئی ہے کہ اصل میں جب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں
تو اس میں اتنی ریگولیشن سخت تھی، اس کے اندر ریگولیٹر اتنا سخت تھا کہ جب اس سے وہ ایک دم شفٹ آئی سوشل میڈیا کی تو زیادہ تر لوگ شترے بے مہار ہو گئے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایک امپیکٹ کریٹ ہونے جا رہا ہے آگے فیوچر میں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس سے بہت فرق پڑنے والا ہے میڈیا مارکیٹ کے اندر. ابھی تو پھر بھی چانسز ہیں ان کے پاس کہ اس کو یہ ریگولیٹ کر لیں، اے آئی کی لمیٹیشنز کریٹ کر لیں. جس طرح ایک زمانے میں انہوں نے جب چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی اپلیکیشنز آئیں، لوگوں نے پلیگرزم شروع کر دیا، لوگ وہاں سے کانٹینٹ اٹھاتے تھے لگانا، پھر انہوں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی جو چیٹ جی پی ٹی سے گروک سے اٹھائیں گے. ابھی میں جو نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ ورلڈ میں تو پھر بھی کچھ حد تک اس کی ایک مورالٹی کریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اے آئی پہ جھوٹی خبر بناتا ہے. اس کا انٹرسٹ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ٹی آر پی، زیادہ ویورشپ جنریٹ کرے. ویئر ایز ایک صحافی کا کام ویورشپ سے زیادہ خبر کی اوتھینٹسٹی چاہیے. ایک زمانے میں ہمارا ایک برانڈ نیم ہوتا تھا برٹش ٹی وی چینل، تو لوگ کہتے تھے اب تو خبر وہاں بھی چل گئی ہے. اور اسی طرح ہمارے نیوز پیپر تھے ایک دو جس کے اندر آپ کوشش کر لیتے تھے وہ آپ کی خبر نہیں لگاتے تھے، وہ اپنی ہی سورسز سے خبر کا انویسٹیگیٹ کر کے اپنی خبر لگایا کرتے تھے. اب وہ والا زمانہ کافی حد تک تبدیل ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. سو ٹیکنالوجی کے اوپر ریگولیشن تو آ نہیں سکتی. میں گھر پہ بیٹھا ہوں، میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے لیے ان کو سافٹ ویئر اپلیکیشنز بنانی پڑیں گی، ان کو فائر والز لگانے پڑیں گے کہ لوگوں تک غلط خبر نہ جائے. جس طرح یہ اے آئی سے جنریٹڈ کئی دفعہ وائس اوور ڈال کے بڑی بڑی سیاسی شخصیت کا، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے نام سے غلط خبر چلاتے ہیں، تو دیر ہیز ٹو بی سرٹن کائنڈ آف سافٹ ویئر اور فائر وال جو اس طرح کے کانٹینٹ کو اپلوڈ ہی نہ ہونے دیں. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے ایئر بیسز جو ہیں سی بی ایس نیوز جو ہے کتنی اس نے وہ خبر لگائی ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں اسرائیلی کتنے شامل ہیں، کیونکہ اسرائیل کا سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیسمنٹس میں سے بیٹھ کے خبریں بن رہی ہیں اور نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، جو نتن یاہو کا بھی ریسنٹلی آیا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی میں آپ یا میں نے بہت سارے بزرگوں کو بھی ایسے دیکھا جو اب واٹس ایپ کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی تحقیق خبر کی کرنی کوئی نہیں ہے اور اس کو چلا دینے. سیم کیس گوز فار دی جو یہ آپ کے اسلامک لٹریچر ہے، اس کو بغیر پڑھے ہوئے، اس کی بغیر اوتھینٹسٹی کو دیکھے ہوئے آپ فارورڈ کر دیتے اور لوگ اس پہ پکے بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ جو چیز آئی ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اپیرنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جس طریقے سے اب یہ ابھی تو یہ وہی بات ہے کہ آپریشن سندور کی طرح یہ جنگ بھی پاز میں ہے. یہ ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا کہ ابھی اس کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے، پاز میں ہے. یہ کبھی بھی ایکٹیویٹ دوبارہ ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کتنا وہ نتن یاہو پش کرتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ اس کے اوپر آئے. کیونکہ ابھی اس کے ریسنٹلی جو بیان اس نے دیا، اس نے کہا جی ہمیں وی ہیو ٹو گو ان اور ہمیں وہاں سے وہ یورینیم نکالنا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اٹ از پاسبل کہ ایران کو پیچھے کوئی فتح نہیں کر سکا، تو کیا یہ کر سکیں گے اس کو؟ دیکھیں اس میں ایک عرض کروں، فرسٹ آف آل تو جو پاکستان کے حوالے سے خبر لگی وہ صرف پاکستان کو ٹارگٹ کرنا اس کا مقصد تھا. اور اس میں افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپوزیشن کے سیاسی دھڑے بھی اس میں اعلی کار بن جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. جی بالکل. اور وہ صرف حکومت کو کارنر کرنے کے لیے جائز ناجائز ہر خبر کا سہارا لیتے ہیں. اس میں بھی یہی انفارچونیٹلی ہوا اور بائی دا ٹائم کانٹرڈکشن آئی وہ تو ملٹیپلائی ہو چکی ہوئی تھی ایگزیکٹلی خبر. اب اس میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دیر ہیز ٹو بی اے سافٹ ویئر جو غلط خبر کو چڑھنے نہ دے. احادیث غلط ٹھیک ہے، کوئی مصدقہ اس کے اوپر کسی جگہ سے یہ پڑھتے ہیں وہی فارورڈ اور ریسیوڈ والا مسئلہ ہو جاتا ہے. جب آپ ایران کی بات کریں، کمنگ بیک ٹو دا وار سینیریو، جی امریکہ چائنا کا سب سے بڑا کلائنٹ ہے مارکیٹ، اور چائنا کبھی نہیں اپنا کلائنٹ کو خراب ہونے دے گی. اس کی اور بہت سے اسٹیک ہولڈرز کی امریکہ کی سلامتی میں بقائے. اور چائنا ان کو پش نہیں کرتا کسی سیٹلمنٹ کے لیے.
تو پھر تو یہ واپس آ کے ایران پہ دوبارہ حملہ ہونے کا امکان ہے. اور اگر چائنا نے ثالثی کا رول کیا ہے جو یہ بالکل خبر نہیں نکلنے دے رہے، جو کہ بہتر ہی ہے، اور چائنا اور یہ بیٹھ کے سیٹل کرنے لگے ہیں جس میں مین میڈیٹر پاکستانی ہے، لیکن اس کو گارنٹر کے طور پر ایک سپر پاور کو انوالو کرنا پڑا، اور چائنا کیونکہ ہمارا ایلائی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کی طرف بات جائے گی اگر چائنا نے ایران کو سپورٹ کی بھی نہیں میں بات کر رہا، ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ایز اے گارنٹر. چائنا کے ذہن میں کیا ہے مطلب اس وقت چل رہا ہے کہ وہ دیکھیں چائنا ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے، اور چائنا کا جو اولین ہمیشہ ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ چائنیز انٹرسٹ ہے، اور چائنیز انٹرسٹ کا بہت زیادہ تعلق اس ریجن سے ہے. اس ریجن میں ان کا سب سے مین جو تعلق ہے وہ ان کی انڈسٹریل مومنٹم ہے جو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور وہ ایران پر بہت زیادہ بیس کرتا تھا. ٹھیک ہے. جب پوری دنیا سے وہ تیل نہیں لے رہے تھے تو ایران سے ان کی لائٹ کروڈ آئل کی سپلائی چین نہیں ختم ہوئی تھی. سو میرے خیال میں چائنا کا انٹرسٹ یہی ہے کہ ایران کے سروائیول میں ان کا سروائیول ہے. ابھی تو جو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا تھریٹ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو گیس کے ویل اور یہ جو آئل ریفائنریز بند ہوئی ہیں یہ واپس اپنی 100% کیپیسٹی میں کبھی بھی نہیں آ پائیں گی. تو دنیا سے آئل بہت کم ہو جائے گا. یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہونے لگی ہے، اور آپ کی اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ سپلائی آف آلٹرنیٹ انرجی اور الیکٹرانک انرجی ہائیڈروجن انرجی کی نہیں ہے. دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو بائی دا ٹائم وہ ایک ایوولوشن مارکیٹ میں اور مومنٹم لے کر آئے گی. آئل کی اگر شارٹیج ہو گئی تو ایک بڑا میجر اکنامیکل کرائسس پوری دنیا میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ تو رہے گا، یہ تو کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک ٹریڈ وار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کی پرائس کو ایسکیلیٹ کریں گے، پھر ڈی ایسکیلیٹ کریں گے. میں نے شیئر خریدے ہوئے ہیں، کسی نے خریدے ہوئے ہیں، ارامکو میں لیا ہوا ہے فار ایگزامپل، کسی بھی جگہ پہ لیا ہوا ہے، تو اس سے اب یو اے ای باہر نکلا ہے. ٹھیک ہے، یو اے ای کا باہر آنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات یو اے ای میں چل رہے ہیں جو کہ بھی منظر عام پہ نہیں آ رہے، لیکن ہمیں اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں بہت ساری چیزیں. تو یہ تو اب یہ تو ٹول بن گیا سب دنیا کے لیے، امیروں کے لیے. دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ انسائڈر ٹریڈنگ ہے اور جو آئل سیل پرچیز ہے اس کی ایک ٹائم لمٹ تھی، وہ آلریڈی چوک کر چکی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مارکیٹ کے اندر شروع میں سینسیشن پھیلائی تھی، مارکیٹ کا بیہیویئر اور تھا. ٹھیک ہے، اب جا کر لوگ امریکہ میں ان کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، جو بات یہ ویکینڈ پہ ختم کرتے ہیں، منڈے کی سنڈے نائٹ کو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو پہلے اس سے ایک میجر اتار چڑھاؤ دیکھا گیا تھا اور اس کے بہت بڑے لوگ بینیفیشری ہوئے تھے، بلکہ جب اس کا فرانزک کرایا گیا تو کچھ بائنگ ان کی اسٹیٹمنٹ سے بالکل 15 منٹ پہلے کی گئی اور کچھ بائنگ ان کی بالکل اسٹیٹمنٹ کے فوری بعد کی گئی. سو اب وہ والا سینیریو کافی حد تک چینج ہو چکا ہوا ہے. امریکن اسٹاک مارکیٹ نے اور آئل مارکیٹ نے ان کی اسٹیٹمنٹس کی بیس پر جو اتار چڑھاؤ تھا وہ کافی حد تک قدرے کم ہو چکا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ گلف کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بہت زیادہ میں نے سنا ہے کہ انڈر دی مطلب شیڈو بہت زیادہ وہاں پہ ڈویژن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پہ جو پاکستانی بھی رہ رہے ہیں ان ممالک میں وہ بھی پریشان ہیں. دیکھیں ان کا پریشان ہونا تو لازمی بنتا ہے، لیکن جو تقریباً 11 روز پہلے جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ایم بی ایس سے بات ہوئی اور ان کا سعودی عربیہ کا دورہ بھی اس سے منسلک اگر ہم کریں تو اس میں آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ جب یہ گئے تو اس سے پہلے انہوں نے یو اے ای جانا تھا جی، لیکن ایم بی ایس نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں. فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں، پھر اس دورے میں ایڈیشن پرائم منسٹر کا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ان کو جا کر یہی کہتی ہیں کہ ہم تجارتی اور سفارتی تعلقات خراب نہیں کر سکتے مڈل ایسٹ سے، تو ہمیں مڈل ایسٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جس طرف جا رہے ہیں اس کی کل کو ریپرکشنز وہ نہیں ہوں گی جو آپ نے سوچی ہوئی ہیں، کیونکہ جنگ کا بھی جب آغاز ہوا تھا تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو ایسا ہی ہے. اس پر انہوں نے ایم بی ایس نے ان کو ایک یقین دہانی کرائی، اور یہ میں اپنے سورسز سے ہی بتا رہا ہوں، ایک خبر غلط اوپر نیچے کمی بیشی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا دیٹ از اے فیکٹ کہ جو آدمی وہاں سے آپ کا فارغ ہوگا، ڈپورٹ ہوگا یو اے ای سے، تو ہم اس کو اکاموڈیٹ اور قطر کرے گا. تو دیٹ از مائی ورڈ. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ جنگ ریپ اپ ہوگی تو ایک میجر ری بلڈنگ آف ایران ہونی ہے.
تو بہت سا آپ کا ڈائسپورا جو وہاں سے ریڈنڈنٹ ہو کر آئے گا وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں. ٹھیک ہے. سو یس اس کے باوجود پاکستانی پریشان ہے پرائسز سے, انفلیشن سے, کیونکہ اس 20% رکاوٹ کا اسٹریٹ آف ہارمز کا پوری مڈل ایسٹرن اور پاکستان کے بلاک کو بڑا اس کے اوپر امپیکٹ آیا. انڈیا میں تو ایل پی جی بالکل ختم ہو گئی, یہاں پر قطر سے ہمارا کانٹریکٹ تھا وہ بند ہو گیا کنواں. اب آپ کے پاس جو آ رہی تھی وہ ایک اور بلاکڈ اوور بلاکڈ جب لگ گیا تو وہ آپ کی ترسیل کم ہو گئی. اچھا ابھی تو ہم اس چیز کے اوپر واویلا کر رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. آپ اس چیز سے ڈریں جس دن ہو سکتا ہے فیول ملنا ایک راشننگ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ دیر از اے لمیٹڈ کوٹا آف پرچیز. سو کوشش یہ ہونی چاہیے پاکستان کی حت الوسع بینگ اے ثالث انٹرنیشنل میڈیٹر کہ اس جنگ کو جلد از جلد نہیں, پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے تھا ایسے ثالثی کردار کے لیے آنا چاہیے تھا, تو اب وہ آیا ہے تو دو پارٹیز کے درمیان میں ہے, کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ درمیان والا گندا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ سینیریو اس طرح کی ثالثی سے قدرے مختلف ہیں, اس کے اندر ہمارے اسٹیکس بھی انوالو تھے. اگر ہم ثالث نہ بنتے اور ایران کی اس حد تک سپورٹ نہ کرتے کہ جنگ بندی کی طرف ہم کوئی کردار ادا کریں, ٹھیک ہے, اور یہاں کے اگر اسرائیل بیٹھ جاتا تو بلوچستان آپ کے لیے بڑا ونربل ہو گیا تھا اور گوادر پہ اس کا بڑا میجر امپیکٹ آنا تھا. پاکستان کے مستقبل میں اکانومی میں گوادر کا ایک بڑا میجر رول کریٹ ہونے والا. ٹھیک ہے. سو ان کے لیے بے حد ضروری تھا کہ یہ میڈیٹر بنتے, یہ ثالثی کرتے تاکہ پاکستان کے بارڈر محفوظ رہتے. ان کے ساتھ ہمارا تقریباً 1500 کلومیٹر کا بارڈر چلتا ہے. سو اتنا بڑا ریڈیس جو ہے آپ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. ایران اگر کل کو ایران کے ساتھ خدا نخواستہ اس سے بھی برا ہوتا اور جنگ کے اندر اس سے زیادہ نقصان ہوتا تو اس کے ریپرکشنز کا آتے نیبرنگ کنٹریز میں آتی ہیں. سو افغانستان میں ہوتا تھا تو کہاں پر امپیکٹ آتا تھا, پاکستان پر آتا تھا. سو میرے خیال میں یہ انہوں نے بالکل ٹھیک قدم اٹھایا اور بڑی سنجیدہ یہ انہوں نے اس میں اسائنمنٹ کو کیا. تو یہ 3 ارب ایک دم کیسے پاکستان سے مانگ لیا یو اے نے, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ وہ تو دیکھیں دیٹ واز اے پینک جسے کہتے ہیں ڈیمانڈ, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک مومنٹم بلینز آف ڈالر کا چل رہا تھا, تو آپ کا نیٹ ورک کا ایک ایکسپینس بھی اسی طرح تھا, آپ کا کیش فلو اس طرح تھا, آپ اتنے بڑے پروجیکٹ کر رہے تھے. وہ یو اے ای کو ایک دم جب فائنینشیل رکاوٹ ایک سپیڈ بریکر آیا ہے ان کے مومنٹم میں, تو انہوں نے لازمی مانگنا تھا. اس کے پیچھے کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے. ان کو یہ جو پھیلائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, اگر یہ بات ہوتی تو وہ امریکہ کو نہ کہتے کہ ہمارے دھرم کو ایڈجسٹ کرو ڈالرز کے ساتھ, تو دے آر ان نیڈ آف منی. انہوں نے اس لحاظ سے مانگی, اور پاکستان کا ایک ایز اے سپورٹ ایز اے ایلائی سعودی عربیہ کھڑا ہے, اس نے ایز اے دوست ہمارا ساتھ نبھایا. دیکھیں جو میں نے یو اے کو دیکھا ہے, جو اسٹڈی کی ہے حالیہ دنوں میں, جو ان کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں تھی, ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, ٹورزم کا پیسہ بہت ہے, ایمریٹس کا بہت ہے, انڈسٹری ان کی آئل کا پیسہ بہت ہے, ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ادھر بہت زیادہ ہیں, لوگوں کے پیسے ہیں, ان کے پاس تو پیسے کا کوئی ایشو نہیں تھا. ابھی وہاں پہ انہوں نے اگر چلیں اسرائیل جو ہے وہ ایران میں آ کے نہیں بیٹھا تو یو اے میں تو آ کے بیٹھ گیا. وہ ڈزنٹ میک اینی سگنیفیکینس کہ اس کا تھریٹ بھی تو آپ کے بلوچستان پہ آتا ہے. کتنا کو دور ہے, کتنا کو فاصلہ ہے. دیکھیں آئرن ڈوم وہاں پہ ہے, F-16 وہاں پہ کھڑے ہیں, ان کے گراؤنڈ ٹروپس انفینٹری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ تو آپ کے لیے وہ کیا تھریٹ نہیں ہے؟ اب دیکھیں اس کی نا 2 وجوہات ہیں یہ ہونے کی, یہ سارے سینیریو کی. ایک یہ کہ تل ابیب جب ہٹ ہوا تو اسرائیل نے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جیسے امریکہ سے کچھ چیزیں ایران کے حوالے سے مس کیلکولیٹ ہوئیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جب یہ جارڈن سیریا سمجھ کر ادھر اٹیک کیا کہ ایریل بامبنگ اتنی ہوگی, رجیم مر جائے گی یہ والی لیڈرشپ, تو اس کے بعد جو نئی آئے گی وہ آ کے ٹوٹل ایک نئی سینیریو ہوگا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوا. نہیں ہوا. اچھا اسرائیل کا یو اے ای میں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے. اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکن کیمپس ڈیمیج ہوں اور وہ یہاں سے ریموو ہوں اور امریکن ہیج منی کی جگہ اسرائیلی ہیج منی آئے. ٹھیک ہے, ان کو امریکنز نے ہمیشہ یوز کیا تھا پیٹرو ڈالر کے لیے, اس کو ایز این انسپیکٹر بٹھایا ہوا تھا مڈل ایسٹ میں, اور پیلسٹین اینڈ لیبنن آپ کے سامنے تھا, تو اس نے یہ ڈرایا ہوا تھا کہ اگر میں پروٹیکشن نہیں دوں گا تو یہ تمہیں کھا جائے گا.
اس کے بدلے ان کو پیٹرو ڈالر آ رہے تھے. پتہ اس وقت چلا کہ جس نے ان کو کھانا تھا وہ خود محفوظ نہیں تھا جنگ میں. اور پھر ان کی جب بریچ آف ایئر ڈوم ہوئی, ڈیوڈ سلنگ ہوئی, تو وہ اور زیادہ ایک کرائسس سچویشن میں آ گئے. تو اسرائیل نے اپنی جنگ منتقل کی ہے یو اے ای میں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ سے لڑائی ہو, اور جیسے وہ امریکن وار میں سے سلپ کر گیا نکلے, اسی طرح جب ان کی آپس میں جنگ شروع ہوگی تو وہ یہاں سے بھی موو کر جائے گا. یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم کا حصہ, اور اسی کے لیے اس نے یہاں پر آ کر اپنے پر پھیلائے ہیں, بیکاز اس کو پتہ ہے کہ مسلم ورلڈ کا جو سب سے ویک اور ایزی ٹارگٹ ہے وہ یو اے ای ہے. نہ سعودی عربیہ, نہ ایران ہے, اور نہ قطر ہے بیکاز وہ اس کا الائے ہے. اور نان عرب الائنس جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, ٹرکی, ایران اینڈ پاکستان. سو اس وجہ سے اس کا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ امریکن ہیج منی کو فوری طور پہ ٹیک اوور کرے, اور وہ یہاں پر آ کر بیٹھے, اور اگر ورسٹ کے سینیریو میں جنگ ہو تو وہ جنگ یو اے ای اور ایران کے, کیونکہ ایران کا تو بڑا سمپل سا موٹو ہے, وہ کہتا ہے جہاں سے ہم پر اٹیک ہوگا ہم وہاں پر کریں گے. اگر یہ تل ابیب سے کرتے وہ تل ابیب میں کرتے. انہوں نے وہ جنگ ہی یہاں شفٹ کر دی ہے, اور وہ جنگ شفٹ کر کے اس میں سے آہستہ آہستہ ریٹریول لے لیں گے, اور اینڈ یہ دونوں لڑتے رہیں گے, اور یہ لڑتے رہیں گے. اور دبئی آنے والے دنوں میں مستقبل کا ہو سکتا ہے بیروت ہو. اچھا, یہ نظر اس طرح آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا رسک لے لیا اسرائیل کو اندر گھسا پارک کر کے, اور اوپر سے انڈیا کے ساتھ. انڈیا, یہی میں کہنے لگا تھا. اب یہ دونوں جو ملک ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کا یو اے ای کا اس لیے انٹرسٹ ہے کہ یہ بہت بڑے مانیٹری انسینٹیو کے ساتھ آئی ہیں. یو اے ای کو لگتا ہے کہ مجھے ان سے کیا ملنا ہے, اور یہ تو بڑے لمیٹڈ فنڈز کے باقی ملک ہیں, اور میرے جو ایلائز ہیں وہ میرے سے پور ہیں. سو اس لیے ان کے لیے آئیڈیل چناؤ تھا انڈیا اینڈ اسرائیل, لیکن اٹس اے رانگ چوائس ایٹ رانگ ٹائم. یہ بالکل اس طرح کی غلطی ہوئی ہے جیسے جنگ سے 2-3 روز پہلے مودی جا کر اسرائیل کے کیمپ میں بیٹھ گیا, اور دا مومنٹ وہ بیٹھا وہ بیک فائر کر گیا. سو یو اے ای کے لیے بھی اس وقت آنے والا ٹائم بہت ٹف ہو سکتا ہے اگر اس نے اپنے اسٹانس کو ریکنسیڈر. وہ تو ریکنسیڈر کیا کرے, وہ تو میں نے ابھی آج بھی رپورٹس آئی ہیں کہ وہ تو لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک بڑا کامن ریٹیلیشن ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اس کی اپنی آبادی تو 9 لاکھ کی ہے, اور اس میں 80 لاکھ غیر ملکی شہری سے وہ پوری ایک سٹی, ایک کنٹری کریٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس میں اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے ویسے ہی بہت بڑے ہیڈ کاؤنٹس ہو گئے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور جب اے آئی اور ڈیجیٹل بیسڈ اپلیکیشنز آئی ہیں فائنینشیل, تو وہاں پر بینک کی برانچز محدود ہو گئی, تو بہت سا گورا چلا گیا تھا آلریڈی. ٹھیک ہے, اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو مزدور ہے اگر اس کو نوکری یہاں پر نہ ہوئی, یہ ریڈنڈنٹ ہوا اور یہ فارغ بیٹھا ہوا, تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ان کے لیے بہت کرٹیکل ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو حفظ ما تقدم محفوظ بنانے کے لیے ان کو ڈپورٹ کر رہی ہیں تاکہ یہاں پر کوئی لیبر لائبلٹی نہ رہ جائے. اوکے, تو علی قادر گیلانی آپ نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے ویورز کو آپ نے ایجوکیٹ کیا. ایک سلیبس سے ہٹ کے سوال اگر وہ آپ اجازت دیں. جی بالکل. وہ کیا اس وقت پاکستان آپ کو نظر آتا ہے وہ ترقی کی راہ پہ چلتا ہوا؟ کیونکہ میں تو جب سے پیدا ہوئے ہوں میں تو سن رہا ہوں کہ نازک موڑ سے آپ بھی سن رہے ہوں گے, تو وہ نازک موڑ گزر گئے؟ نہیں, نہ وہ گزرا ہے. دوسرا, پریزنٹ رجیم کو آپ اتنا ہی ڈسکریڈٹ دے سکتے ہیں جتنا ان کا رول ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے 70 سال کا بیگیج ہے. جی بالکل. اب یہ جب آئی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو کھنڈر دے کر کہیں کہ اس کو بینکویٹ کا پیلس کیوں نہیں تیار کر دیا آپ نے, اس کو ٹائم لگے گا. ہاں, یہ اب ایک قابل قدر سوال ہے آپ کے اس کوشچن کے جواب میں کہ کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. جو پچھلا 70 سال کا بیگیج ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایک مورل رول ہوتا ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا. جس دن آپ اپنی غلطی تسلیم کریں گے تو 0 میٹر اس دن سے شروع ہوگا, اور وہ میجک نہیں ہے. آپ نے 70 سال میں وہ خراب کیا تو وہ 7 سال میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. دیٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن میرے خیال میں ابھی ایڈ ہاک بیسس پہ موجودہ گیون سرکمسٹانسز, ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن جو آپ اور میں ہمیشہ کریو کرتے ہیں کہ آئی وش پاکستان کے لیے ہو. ایک سچویشن ہے جو ایڈ ہاک بیسس پہ پریزنٹ سرکمسٹانسز. آپ ریممبر ون تھنگ, سرکمسٹانسز کمپرومائز کرواتے ہیں اور کمپرومائز ہونے کے ریپرکشنز ہوتے ہیں.
आपके सर्कमस्टांसेस इतने डिफिकल्ट हों तो उसमें वीक कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, वीक कॉम्प्रोमाइजेज के बड़े कठिन किस्म के रिपरकशंस आती है। मैं ये होपफुल हूँ कि प्रेजेंट रजीम काफ़ी संजीदा रजीम है, हैड इट बिन समवन एल्स, और इस वक्त ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ना होती, हमारी सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ी संजीदा किस्म की इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। उसकी वजह इनके संजीदा कदम उठाने है। इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर ये इंटरनेशनली रिकग्निशन ले रहे हैं, इनको अपना इंटरनल हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, और उसके लिए इनको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। टफ टाइम है, उसको जिस तरह अवाम बर्दाश्त करी, आप अवाम से तो तवक्को करती हैं कि तुम हमारे लिए कुर्बानी दो, वो जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। और आने वाले वक्त में अगर इन्होंने कुर्बानियाँ और सेक्रीफाइस दी तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान। लेकिन अगर ये टेम्पटेशन की वजह से खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ना, और सिर्फ आपसे और मुझसे तवक्को करती हैं, फिर मुश्किल है, तो फिर बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अली कादर गिलानी से हम गाए बजाए मिलते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, और आने वाले दिनों की जो सिचुएशन है उसके ऊपर मज़ीद इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके पास इल्म का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है। आज तो इन्होंने हमें सिर्फ मिडल ईस्ट और वॉर के ऊपर जो है थोड़ा सा बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे इनके साथ मज़ीद भी बैठक होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।